نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. توبا يا ربنا عبيته تاشبدو نار عالم جملہ نور کوہ دل یا جملہ دل قربان تستو آب و آتش اے خدا وند آنے تستو گر تو خواہی آتش آب خوش ودو ورنہ خواہی آب ہم آتش ودو. حضرت مولانا رومی شیر اور خرگوش کی فرضی کہانی میں اہم علمی اور اخلاقی مسائل حل فرما رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار منعقد تھا. جن و انس اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی ٹولیاں حاضر تھیں. پرندے باری باری اپنی ہنرمندی اور فطری صلاحیت بیان کر کے خدمات پیش کر رہے تھے. حدود کی باری آئی تو وہ کہنے لگا, حضرت میں اپنا ایک چھوٹا سا ہنر بیان کرتا ہوں. میں آسمان کی بلندی سے زمین کی سطح میں پانی دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں ہے, کتنا گہرا ہے اور کس قسم کا ہے. حضرت سلیمان نے سنا تو فرمایا, تو ہمارے لشکر کا مقدمۃ الجیش ہے. تو رات دن ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ لشکر کے لیے پانی کی فراہمی کا ذریعہ بن سکے. وہیں کعبہ بھی تھا. قدرت نے کعبے میں حسد کا مادہ رکھا ہے. کعبے نے ہدہد کی تعریف سنی تو حسد کی آگ سے جل اٹھا. کہنے لگا, حضرت یہ جھوٹا ہے, محض شیخی مار رہا ہے. اگر سچا ہے اور اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ آسمان سے زمین کی سطح میں پانی دیکھ لیتا ہے تو مٹھی بھر مٹی کے نیچے جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ شکاری کے جال میں کیوں قید ہو جاتا ہے؟ بات معقول تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے, تو میرے سامنے جھوٹ بولتا ہے, کعبے کے اعتراض کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ ہدہد کہنے لگا, حضرت کعبہ اگرچہ بڑا چالاک ہے مگر قضاء الہی کا منکر ہے, یہ کافر ہے, اس کی بات نہ سنیے. ممببینم دامران دل ہوا گر نہ پوشد چشم عقولم را قضا کیوں قضا آید شودو دانش بخواب مخفیا گردد بگیر دافتاب. میں ہوا سے جال دیکھ لیتا ہوں لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک قضاء الہی میری عقل کی آنکھ کو بند نہ کر دے. جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے. جب گہن ہوتا ہے تو چاند سیاہ پڑ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری نظام جو عالم اسباب کے تحت چل رہا ہے, جب قدرتی نظام سے مغلوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ غیبی نظام کے تحت اپنا حکم جاری فرماتا ہے تو عقل و فہم بیکار ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی نظام وہی ہے جس کے تحت سیاروں کے مقررہ گردش میں نقصان آ جاتا ہے اور سورج گہن ہوتا ہے تو چاند بھی سیاہ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رومی قضاء و قدر کے اندھیروں میں حکمت کی شمع روشن فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں, حضرت آدم کے واقعے پر نظر ڈالو. بلبشر کو علم الاسماء بگستو صد ہزار علم در ہر رگستو اسم ہر چیز چنا
کا چیز ہست تاب پایا جانے را دادست. انسانوں کے باپ حضرت آدم علم الاسماء کے سردار ہیں، جن کی رگ رگ میں لاکھوں علم پنہا ہے. جو چیز جس طرح ہے اور جو کچھ ہے ان کی روح کو ہر چیز کا آغاز اور انجام معلوم. دراصل حضرت آدم جس عالم میں پیدا ہوئے وہ عالم حقیقت تھا. وہاں صورت، الفاظ اور حروف کے بغیر ہر چیز کا اول و آخر منکشف ہوتا تھا. حضرت آدم نور الہی کی روشنی میں تمام اشیاء اور سارے اسماء و صفات کا مشاہدہ اس طرح کرتے تھے جس طرح دنیا کی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں. حضرت آدم کے واسطے سے یہی تفصیلی علم وحی کے ذریعے تمام انبیاء کو ان کے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے دنیا میں عطا کیا گیا. غرض حضرت آدم ہر شے کے آغاز و انجام سے آگاہ ہونے کے باوجود ممنوع درخت کے بارے میں دھوکہ کھا گئے اور دانے گندم کھانے کے باعث دنیا میں اتار دیے گئے. ہما دانست چوں آمد قضا دانش یک نہیں شدو بروے خطا در دلش تاویل چوں ترجیحیا تب در حیرت سوئے گندم شتاف. جب قضاء الہی غالب ہوئی تو گندم کے بارے میں جس کی آدم علیہ السلام کو ممانعت کی گئی تھی اس کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. عقل تعویل کرنے لگی تو آدم عالم حیرت میں آ گئے اور دانہ گندم کھا لیا. صوفیاء کے یہاں تربیت اور مجاہدے کے دوران سالک پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو حیرت کہتے ہیں. عالم حیرت میں جو عمل سرزد ہو آدمی اس میں معذور ہوتا ہے، وہ فعل جرم نہیں ہوتا. حضرت آدم پر شیطان کی گفتگو سے حیرت طاری ہوئی تو وہ گندم کی طرف بڑھے اور جب حیرت سے افاقہ ہوا تو اب وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی کا نام قضاء الہی ہے. مولانا فرماتے ہیں کیوں حیرت رست باز آمد برا دیدہ برد و دزد رفت از کارگاہ. جب حیرت سے چھٹکارا ملا اور راستے پر آئے تو چور سامان لے جا چکا تھا. دانے گندم کھانے سے وہ ملکوتی طاقت ختم ہو گئی جو فطری طور پر ملی تھی. مادیت کا غلبہ ہوا اور زمین پر اترنا پڑا. زمین ہی سے جسم بنا تھا اور اس کو زمین ہی پر رہنا تھا. ہدہد کہنے لگا اگر میں قضا کے وقت جال نہیں دیکھتا تو اس راستے میں ہی بے خبر نہیں دوسرے بھی شامل ہیں. یہاں مولانا رومی قضا کا فلسفہ بیان کرواتے ہیں. کیوں بتل ساند تورا آگاہ شوی ورنہ تر ساند تورا گمراہ شوی. قضا جب تجھے ڈراتی ہے تو باخبر ہو جاتا ہے، اگر وہ تجھے نہ ڈرائے تو تو گمراہ ہو کر مطلق العنان ہو جائے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علمی معارف کی انتہا نہیں. اب خرگوش کا قصہ سن لو. شیر خرگوش کے ساتھ روانہ ہو گیا. خرگوش آگے آگے اور شیر اس کے پیچھے چل رہا تھا. خرگوش شیر کو کنویں کے پاس لے پہنچا. کہنے لگا اس کنویں میں تیرا دشمن بیٹھا ہے، مجھے آگے بڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو مجھے اپنی بغل میں چھپا لے
اور کنویں میں حقیقت کا مشاہدہ کر لیا۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے لیا اور کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پانی میں شیر اور خرگوش کی جھلک نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ کنویں میں ایک شیر ہے جس کے بغل میں ایک موٹا خرگوش بیٹھا ہے۔ اس نے پانی میں جو اپنے دشمن کو دیکھا تو خرگوش کو اوپر چھوڑ کر کنویں میں کود پڑا۔ اس کنویں میں جا گرا جو اس نے کھودا تھا۔ ظالموں کا ظلم اندھیرا کنواں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے جو زیادہ ظالم ہے اس کا کنواں زیادہ خوفناک ہے۔ فرماتے ہیں اے کہ تو از ظلم چاہے می کنی از برائے خیشدان میں می تنی۔ تو ظلم کا کنواں کھودتا ہے تو خود اپنے لیے تیار کرتا ہے تاکہ تو اس میں جا گرے۔ جو انسان انسان پر ظلم کرتا ہے وہ دراصل خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا شیر اپنے عکس کو دیکھ کر اپنے اوپر جھپٹ رہا تھا۔ ظالم انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو دراصل اپنے ہی اوپر گرتا ہے۔ عکس خود را عدو خیش دید لاجرم برخیش شمشیر کشید۔ اس نے اپنے عکس کو اپنا دشمن سمجھا اور لامحالہ اپنے اوپر تلوار سوٹ دی۔ مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں آتوئی و زخم بل خود میزنی بر خدا دم تار لانت میتنی۔ اے انسان، تو انسان پر ظلم کر کر اپنے آپ پر زخم لگا رہا ہے اور اپنے اوپر لعنت کے تار تن رہا ہے۔ تو اپنی برائی کو نہیں سمجھ رہا اور دیکھ رہا، ورنہ خود اپنی جان کا دشمن بن جاتا۔ حملہ بل خود می کنی اے سادہ مرد، ہم چواں شیرے کے بل خود حملہ کر۔ اے بے وقوف، تو اس درندے شیر کی طرح ہے جو اپنے اوپر حملہ کر رہا ہے، جو اپنے عکس کو دیکھ کر کنویں میں گر کر ہلاک ہو رہا ہے۔ پیش چشمت داشتی شیشہ کبود زاں سبب عالم کبودت می نمود۔ تو نے اپنی آنکھوں پر اندھا چشمہ لگایا ہوا ہے، اسی وجہ سے تجھے دنیا تاریک نظر آتی ہے۔ اگر تو اندھا نہیں تو اس تاریکی کو اپنی طرف سے سمجھ، اپنے آپ کو برا کہہ، دوسرے کو برا نہ کہہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔